اسرائیل نے شفافیت کی انتہا کر دی، مظلوم فلسطینیوں تک امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا۔ تمام کشتیوں کو قبضے میں لے لیا گیا، واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد سمیت 400 سے زائد کارکنان زیر حراست۔ ڈی پورٹ کرنے کی تیاریاں، سموتھ فلوٹیلا میں 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی عالمی کوشش میں رکاوٹ بن گیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی تمام کشتیوں کو قبضے میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب عالمی تنظیم کی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلائیں، ارکان کو ہراساں بھی کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، پاکستانی سینیٹر مشتاق سمیت سینکڑوں کارکنان کو حراست میں لیا۔ گرفتار افراد کو پورٹ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں یورپ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے گرفتاری سے پہلے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ ادھر حماس نے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا غزاکی اور دہشت گردی قرار دیا۔ بیان میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا وہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سموتھ فلوٹیلا میں شریک پاکستانیوں کو خراج تحسین، کہا پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے مطابق امدادی مشن میں حصہ لیا۔ سموتھ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں۔ گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی برادری کا سخت رد عمل۔ کولمبیا کی حکومت نے اسرائیلی سفارتکاروں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی وزارت خارجہ نے بھی گلوبل فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ عالمی امدادی بیڑے سموتھ پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے۔ اسپین نے گلوبل فلوٹیلا کو روکے جانے پر اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا اور کہا کہ غزہ کے لیے جانے والی کشتیوں پر 65 ہسپانوی شہری موجود ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی اقدام کو خطے کی سلامتی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی گلوبل فلوٹیلا پر حملے کی مذمت۔ انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، گلوبل فلوٹیلا پر حملہ ثابت کرتا ہے نیتن یاہو امن نہیں چاہتے۔ فلوٹیلا پر حملے نے اسرائیل کے جرائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ گلوبل فلوٹیلا کے معاملے پر ترکی کی گہری نظر ہے۔ ہماری اولین ترجیح غزہ میں خون ریزی روکنا اور امداد پہنچانا ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صدر ایردوان نے کہا، دیر پا جنگ بندی کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر میں احتجاج، کئی ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین، ملائیشیا، ترکی، اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں ریلی نکالی گئی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ نامنظور، اسرائیلی شفافیت کے خلاف دنیا بھر میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ارکان کی گرفتاری کے خلاف اسپین میں عوام نے احتجاج کیا اور عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں بھی گلوبل فلوٹیلا کے ارکان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ترکیہ کے شہر استنبول اور دیگر شہروں میں امریکی قونصل خانوں کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا اور اسرائیلی اقدام کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم اور ارجنٹائن میں بھی شہریوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے ارکان کی گرفتاری کے خلاف ریلیاں نکالی اور اسرائیلی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔